الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب الرحمن الرحیم تو ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انا صلاتی، محبوب فرماؤ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ سب اللہ دے واسطے ہے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہاناں دا۔ علم عمل دے نال ہے اور عمل دی جان اخلاص ہے۔ جس عمل دے اندر اخلاص دی راہ موجود نہیں، وہ عمل اس طرح ہے کہ جس طرح جسم اور مردہ ہوئے اور اس دے اندر جان کوئی نہ ہوئے۔ تو جویں جسم دے واسطے روح دی ضرورت ہے، اسی طرح عبادت دے واسطے، تبلیغ دے واسطے، اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ انفاق خرچ کرن دے واسطے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد، تمام وہ عمل جیڑا اللہ دی ذات پاک دی خوشنودی دے واسطے انسان کردا ہے، انہاں تمام اعمال دی جیڑی روح اور جان ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص دی روح اس دے وچ موجود ہے تو وہ عمل زندہ ہے اور وہ پرواز کرتا ہے اللہ دی ذات پاک دی طرف۔ اور جس انسان دے عمل دے اندر ہی اخلاص دی روح موجود نہیں ہوندی، تو وہ عمل جڑا ہے وہ بے جان ہوندا ہے اور اس کی کوئی پرواز نہیں ہوندی۔ عارف روم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا زانمی پرد بسوے ذوالجلال،
کو گمانے میں برد خود را کمال، کہ وہ انسان کدی بھی پرواز نہیں کر سکتا خدا دی ذات پاک دی طرف، کو گمانے میں برد خود را کمال، جس انسان نو یہ گمان ہوئے کہ میں صاحب کمال ہوں، علت بدطرز پندار کمال، نیست اندر جانت اے مغرور دال، کہ اے مغرور اے گمراہ تیرے روح دے اندر اس تو وڈی بیماری ہور کوئی نہیں کہ تو اپنے آپ نو صاحب کمال سمجھے کہ میں صاحب کمال ہوں۔ یہ مضمون ہے اخلاص دا، عارف روم نے اس تے گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن پاک تے آیات کریمہ سے، تو میں آیت کریمہ جڑی تلاوت کیتی ہے، فرمایا گیا محبوب تسی فرماؤ اِنَّ صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و ماحیایا اور میرا اس جہان دے وچ زندگی بسر کرنا و مماتی اور پھر اللہ دی ذات پاک دی طرف جانا، للہ ہے اللہ دے واسطے ہے جو رب العالمین ہے، ساریاں جہانہ دا پالن والا ہے۔ اس مضمون دے اتے قرآن پاک دیاں آیات کریمہ ہیں، جس انسان دے اندر وہ چیز بس گئی، رچ گئی، اللہ دی ذات پاک نے اس نو فلاح دارین دی عظمت دے نال نواز دیتا کہ اتھے بھی کامیاب ہے، اور جڑا جہان غائب نظر نہیں آنا اس دے وچ بھی کامیاب ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پیچھے ذکر کیتا گیا ہے کہ دوزخ دے کولوں مضمون آندا پہ دور رکھا جاوے گا اس نو جڑا نہایت پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس نو دوزخ دے کولوں دور رکھا جاوے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ کون ہے اتقا، جڑا نہایت پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جیڑا دیندہ ہے اپنا مال اپنے دل نو پاک کرن دے واسطے۔ تزکیہ دا تعلق جسم دے نہیں دل دے نال، پیچھا فرما دینے کہ یتزکا دا تعلق کس دے نال ہے؟ دل دے نال، کہ میرا دل پاک ہو جاوے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس دا کسے دے اتے کوئی احسان نہیں جس دا بدلہ اس نو او دیندہ پیا ہے، کہ جس دی خدمت پیا کرتا ہے اس دا اس دے اتے کوئی احسان نہیں، بغیر احسان تو وہ اس دی خدمت کرتا ہے، آجی انکساری کرتا ہے، محبت اور الفت دے نال اس نو وہ چیز پیش کرتا ہے۔ فرمایا لِابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجوز اس تو کو اپنے برتر پروردگار دی خوشنودی دا طلبگار ہے، کہ صرف اللہ دی ذات پاک دی رضا دا طالب ہے۔ تو فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس تے کولو خوش ہوئے گا، ضرور اس تے کولو کی ہوئے گا؟ خوش ہوئے گا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجالس کے اندر اس کے اتے بڑا زور دیتا ہے، اور حقیقت تے بھی بڑی چیز ہے کہ علم عمل دے نال، عمل اخلاص دے نال، اور اخلاص جڑا ہے وہ عمل دی روح اور جان ہے۔ اگر وہ عنصر اس دے اندر موجود ہے عمل دے چ اخلاص والی روح، تو پھر وہ جڑا عمل ہے وہ پرواز کرتا ہے عالم بالا دی طرف، اور اگر وہ اس دے وچ روح موجود نہیں
تو پھر اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے جی میں چھلڑ ہوندا ہے نا تو بادام دی گری وچوں کٹ لی جاوے تو پیچھے چھلڑ رہ جاندہ ہے تو چھلڑ جڑا ہے وہ کس دے واسطے ہوندا ہے سڑن دے قابل ہوندا ہے اوندا اور کوئی کام نہیں ہے گا دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ کھانا کھلاندے نے اللہ دی محبت دے وچ مسکین نو یتیم نو اور قیدی نو اور قیدی دے واسطے کوئی قید نہیں کہ کس جرم دے اندر وہ گیا ہویا ہے وہ قیدی سمجھے جا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ جڑا کھانا کھلاندا ہے اللہ دی محبت دے وچ مسکین نو اور یتیم نو اور قیدی نو اور وہ کھانا کھلا کے یہ گل آکھدا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ کہ اسی جو کچھ بھی تانوں کھوایا ہے اللہ دی رضا دے واسطے کھوایا ہے لا نریدکم جزام ولا شکورا ہاں لا نرید منکم جزام ولا شکورا اور اسی تواڈے کولوں کسی اجر دے چاہن والے نہیں اور نہ شکریہ دے چاہن والے ہیں تواڈے کولوں کوئی اجر بھی نہیں لینا چاہتے اور نہ تواڈے کولوں اسی شکریہ ادا کروانا چاہنے ہیں کہ شکریہ ادا کرو تو اے قرآن پاک دا مضمون ہے اور ایک کیس دے اتے نہیں خورے کنی آئیں قرآن پاک دے آیات کریمہ ہیں جیڑیاں اس چیز دے اتے حکم آیا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ اقدس دے اندر ایمان بھی اخلاص دے نال ہے ریاکار تے منافق دا ایمان بھی قبول اس دی وجہ اس واسطے کون دے چ اخلاص نہیں ہے تو ایمان اور یقین جڑا ہے اس دی بھی روح اخلاص ہے اور پھر اس تو بعد جڑی عبادت ہے عمل ہے اس دی روح بھی اخلاص ہے عرف روم اس تے گفتگو فرمان لگے نے اور خاص کر کے مخاطب کرتے نے پہلا شعر ہے انہاں لوگاں دے واسطے کہ جڑے اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ دے چاکھدے سی مبلغاں تبلیغ کرنے ہیں خدا دی ذات پاک دا احکام لوگاں تک پہنچانے ہیں جناب اس دے اتے فرما کے تے پھر کے شروع لگنے علم گفتارے کہ او بے جاں بواد علم گفتارے کہ او بے جاں بود عاشق روئے خریداراں بود علم گفتارے کہ او بے جاں بواد او زبانی علم جڑا بے روح ہوندا ہے بے جان ہوندا ہے عاشق روئے خریداراں بواد فرما دینے کہ اس دی نشانی کی ہے کہ اس دی نشانی یہ وے کہ اس دی توجہ خریداراں دی طرف ہوندی ہے اور انہاں دا وہ عاشق ہوندا ہے تو فرما دینے کہ او گفتگو او واز او تقریر کہ جس دے اندر روح نہیں ہوندا اخلاص نہیں ہوندا للہیت نہیں ہوندی اس دا مقصود کی ہوندا ہے
فرماندے نے کہ وہ اس چیز نو پسند کرتا ہے کہ لوگ ہون اور میری گفتگو نو وہ پسند کرن اور اس دی طرف انہاں دی توجہ ہوندی ہے، اس دا اور کوئی مقصود نہیں ہوندا۔ فرماندے نے وہ علم بے روح ہوندا ہے کہ جس دا مقصود اپنی کمال نو بیان کرنا، الفاظ دے وچ چناؤ کرنا، پھر بندیاں دا اس نو پسند کرنا۔ فرماندے نے اس دی تاثیر کناں دی حد تک تا ہوندی ہے، یار میں جا پیچھے ہٹ کے کناں دی حد تک تا ان دی تاثیر ہوندی ہے، لیکن دل دی حد تک اس دی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اور اسی اس چیز نو ویکھتے بھی رہنے ہاں کہ کئی بندے اجے میں قوالاں دی قوالی ہوندی ہے تے ہن اج کل اسٹیجاں دے اتے بڑے بڑے سونے لباس تے پتہ نہیں پھر کیویں کیویں کر کے وہ ڈیزائننگ کر کے دیتے شریف تو وہ بڑا زور لا کے اپنی گفتگو تے اس کا بیان کراندے نے، لیکن کوئی اثر اس تے نہیں ہوتا۔ فرماندے نے کیوں کہ اس دا عمل جڑا ہے اس دا منہ اللہ دی ذات پاک دی رضا دی طرف نہیں ہوندا، اخلاص دی طرف نہیں ہوندا، وہ صرف بندیاں دی طرف ہوندا ہے۔ اور جیڑی چیز کہ خالق دے طرف نہ منہ ہوئے تے مخلوق تک عمل دا منہ ہوئے، وہ سارا بے جان ہوندا ہے، اس دے وچ زندگی نہیں ہوندی، ان دے وچ حیات نہیں ہوندی، وہ مردہ ہوندا ہے۔ حیات جدوں بھی آندی ہے کسی کام دے وچ اللہ دی ذات پاک دی جیڑی رضا واسطے کیتا جاوے، وہ ان دے چ حیات آندی ہے، وہ پائیدار ہوندا ہے۔ اور اس دے دو لفظ سادہ لفظ بھی جڑے نے وہ بھی دل دے اتے اثر کر جاندے ہیں۔ جی سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب دا واقعہ ہے کہ جناب ایک مکان دے اندر سن اور وہ بڑی طبیعت دے وچ آزادی سی انہاں دی وچ، وہ اندر بیٹھے اپنے شغل دے وچ مصروف سن، وہ سارے سنگی شراب نوشی پہ کرتے سن، تو باہر بزرگ تشریف لے آئے تو انہاں دروازہ اندر شور بڑا نا، وہ جویں بے ہوش تے شور وچ بندے بڑکا مارتے ہیں تو اس طرح دی، تو انہاں خر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا بشر حافی باہر نکلے، انہاں فرمایا بزرگاں کہ اے جڑا مکان جندے تسی بیٹھے جے اے آزاد لوگاں دا مکان ہے یا غلاماں دا مکان ہے؟ تو او سیدنا بشر حافی انہوں نے آکھن لگے تو نہیں پتہ لگدا پیا بھی آزاد بندیاں دا مکان ہے یا غلاماں دا ہے؟ جڑے غلام ہوندے نے وہ اس طرح ہوندے نے جویں، انہوں نے آکھیا میں بھی یہی سوچیا ہے بھی اے آزاداں دا مکان ہے، غلاماں دا مکان نہیں ہے۔ انہیں لفظ انہوں نے جس وقت آکھے تو سیدنا بشر حافی نصیب ہوندا ہے نا، نصیب ادھر نوں کھچدا ہے نا، پھر دل تے اثر کر گئی گل انہاں دے کہ انہیں سانو یہ گل آکھی ہے مینوں کہ تیرا کوئی مالک نہیں، تو بغیر مالک تو ہی آئے، اور جن دا مالک ہوندا ہے وہ غلام ان دی پیروی کرتا ہے، ان دے حکم تے چلتا ہے۔ تو جس وقت آپ نے اس بزرگ نے انہوں نے لفظ فرمائے تو انہوں نے اس سے وقت توبہ کر لی، توبہ کیتی اور پھر ساری زندگی پیروں ننگے رہے۔ اور اگر بندے انہوں نے آکھنا کہ تسی جتی کیوں نہیں جے پاندے، جتی پایا کرو، تو وہ اگوں بڑے محبت تے سوز دے نال آکھدے سن کہ اللہ دی ذات پاک نے جس حال دے وچ مینوں قبول فرمایا ہے نا، میں پاس ساری زندگی اسے حال چ رہنا چاہنا۔ اور پھر تذکرہ نویسہ نے یہ بھی لکھیا ہے کہ جس راہ تو بشر حافی گزردے سن تو اس راہ دے اتے جانور جڑے چلن والے سن وہ اپنے غلاظت پھوسی نہیں سن کرتے کہ بشر حافی اتوں گزر، تو ایک دن اسے راہ دے اتے ہی انہاں محسوس کیتا کہ گوبر
تو اس بندہ جانن والا سی، انہیں آخیا محسوس ہوندا بھی شرافی وصال کر گئے نے۔ انہیں آخیا کیویں تینوں پتا؟ انہیں آخیا اس راہ تے کدی بھی گندگی نہیں پئی ہوئی تے اج اتنے پئی ہوئی ہے، معلوم یہ ہویا کہ وہ وصال فرما گئے۔ تو عارف روم فرما دے نے کہ اخلاص جڑا ہے وہ روح ہے اور وہ جان ہے، ابلاغ دی جان ہے، عمل دی جان ہے، گفتار تے گفتگو دی جان ہے، اور جڑا علم بے روح ہوندا ہے اس دا منہ کس دی طرف ہوندا ہے؟ خریدار دی طرف ہوندا ہے کہ اے مینوں قیمت لاوے تے مینوں خریدے، اور وہ بندے پھر پیسے دیندے نے نا، تے پھر وہ پتا جویں جویں وہ پیسے دیندے نے انہاں دی مستی ودی جاندی ہے، پھر ہور زور لا دین، پھر ہور زور لا دین، لیکن انہاں دے وچ اخلاص نا دی کوئی چیز موجود نہیں ہوندی۔ جی گرچہ باشد باشد مرد و رفتہ گرچہ باشد وقت باس علم زفت فرما دینے اگر بحث دے وقت تقرار دے وقت وہ علم بڑا بھاری ہوندا ہے اور بڑی گفتگو اس دی تنا بڑا بہت مکفہ مسجع عبارت اور بار بار عبارت زبان دی تیزی ہوندی ہے، جو خریدارش نہ باشد مردود رفت، جدوں کہ کوئی خریدار نہ ہوئے تو وہ فنا ہو جاندہ۔ انہوں نے بندیاں دینے بھی جناب آئی تہاڈی گفتگو کوئی انی جچی تڑی نہیں سی، تو وہ اگوں بڑے حسرت افسوس نہ آکھدے ہیں بندہ ہی کون نہیں سی تو گفتگو کی ہونی سی، بندہ ہی کوئی نہیں سی، خریداری کوئی نہیں سی، اس واسطے کچھ نہیں۔ جناب فرما دے نے یا وہ بندیاں دے گھٹ ہو گئے تو انہوں دا علم جڑا ہے وہ مس ہو گیا، اس وقت بس سارا کچھ طبیعت خراب ہو گئی بھی جناب وہ کی بولن تو یار دل ہی نہیں کرتا سی تو کچھ نہیں۔ اور یہ نہایت مطلب ہے کہ افسوسناک پہلو ہے کہ ساری زندگی انسان نے تبلیغ بھی کیتی، اس دا حاصل کی نکلیا؟ مخلوق نکلی، خالق نہ نکلیا۔ تو پھر جس کے اندر وہ اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کام نہ ہوئے، اس دی پائیداری نہیں ہوندی، وہ تو ختم ہو جانا ہوندا، فانی ہوندا ہے۔ ابدی کام وہ ہوندا ہے، ہمیشہ رہن والا وہ ہوندا ہے جس کا تعلق خدا دی ذات پاک دی رضا دے نال ہے۔ جی مشتری من خدا اس من مشتری من خدا اس تو مرا می کشد بالا اللہ اشترا مشتری من خدا اس تو مرا فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ذات رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کثرت دے چ اساں انسان نو ان اللہ اشترا من المؤمنین مومنین دے کولوں خریدیا ہے
انفسہم انہاں دیاں جاناں نوں اور انہاں دے مالاں نوں، اور اس دے عوض دے وچ انہاں نوں جنت عطا کیتی، اور وہ جنت بھی عطا کیتی اور جنت دا اپنا دیدار بھی عطا کیتا۔ تو فرمایا مال دا خریدار خدا دی ذات اور جان دا خریدار بھی خدا دی ذات، اور دوویں چیزاں عطا کرنے والا بھی خدا دی ذات، اور ایسا خریدار کہ جیڑا خود آپ ہر شے عطا کر کے پھر آخدا ہے کہ میں تینوں اس نوں خریدنا ہے تیرے کولو، لیکن ایویں نہیں خریدنا، کچھ دے کے خریدنا، مفت بھی نہیں خریدنا۔ مالک بھی وہ آپ ہے، خالق بھی وہ آپ ہے، اور قاسم عطا کرنے والا بھی اس دی ذات آپ ہے، اور جس نو عطا کیتا جاندہ ہے، جس نو دیتا جاندہ ہے، اس نو فرماندہ ہے کہ تینوں اس واسطے میں دیتا ہے کہ تو میرے نال خرید و فروخت کیتا کر۔ تو مولانا روم فرماندے نے مشتری من خدا اس تو مرا، میرا خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مینوں میں کشد بالا کہ اللہ اشترا، وہ عالم بالا دی طرف کھچدا ہے، کیوں کہ اس نے فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنت۔ جی خون بہائے من جمال، خون بہائے من جمال کسب حلال۔ فرمانے نے کہ قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، اور جس نو قتل کیتا جاندہ ہے اس دے خون دا بدلہ دیوایا جاندہ ہے کہ ایس بندے نو جنوں تو قتل کیتا ہے ان دا بدلہ دے تو۔ بندے صلح دی کوشش کر دے نے نا، تو پھر وہ آندے نے کہ ان دا خون بہا دے، بھی جڑا تو عمل کیتا ہے قتل کیتا ہے ان دا خون بہا، انہوں قتل دی کی تو جزا سانو کی دینا چاہنا ہے۔ مولانا روح فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے فرمائی ان اللہ اشترا من المومنین وانفسہم واموالہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں مومن دے مال اور اسی جان دا کی ہاں خریدار ہوں۔ اسی طرح شہید جڑا اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ جان نو قربان کرتا ہے، تو پھر اس دے کولو اگر پوچھا جاندہ ہے شہید دے کولو جنہیں جان اللہ دی ذات پاک دی رضا دے وچ خدا دی توفیق نال دیتی ہے، بھی تو آپ دے قتل دا بدلہ کی چاہنا ہے، بدلہ کی چاہنا، تو وہ عرض کرتا ہے خون بہائے من جمال ذوالجلال، میں کہ صرف تیرا حسن ویکھنا چاہنا، اور کوئی خون بہایا نہیں، میرا خون بہا اور میری دیت کی ہے جمال ذوالجلال ہے، تیرا جمال اور تیرا حسن ہے، اور خون بہائے خود خرم کسب حلال، اور میں اپنا خون بہا کھانا پیاواں، اور یہ حلال کمائی ہے جڑی میں کھانا پیاواں، جڑا کچھ میں کھانا وا یہ خون بہا میرا، اور اس دا بدلہ خون بہا میرا، اس دا خون بہا دی کی فرمایا جمال ذوالجلال ہے، تیرا حسن ہے، تیرا جمال ہے، تیرا لقاء ہے، حجاب دا اٹھنا ہے، اور بس یہ میری جزا ہے، اور مینوں کسی جزا دی ضرورت نہیں۔ وہ فرماندے نے نا جو شد منظور قتل من تغافل چیست اے قاتل،
جو شد منظور قتل من تغافل چیست اے قاتل کفن بر دوش سر بر کف بگرد دار میں گردم. اگر جس وقت تینوں منظور ہو گیا ہے کہ میری جان نو تو خریدنا ہے اور مینوں قتل کرنا ہے منظور ہے، تو پھر میرا عمل اور میرا رویہ اس تیرے حکم دے اتے تیری رضا دے اتے کی ہوئے گا. کفن بر دوش کفن اکھے میرے موڈے تے ہوئے گا، سر بر کف تلی دے اتے سر ہوئے گا، بگرد دار میں گردم سولی دے دوالے میں طواف کردہ ہوا گا. کی کردہ ہوا گا؟ طواف کردہ ہوا گا. مولانا روم فرما دینے کہ جنہاں نو اللہ پاک خریدتا ہے تے اللہ دی رضا دے واسطے کہ جنہاں جاناں نو قربان کیتا انہاں بدلہ خدا دے کولو کی منگیا؟ انہیں کہا جمال ذوالجلال منگیا. صرف تیرا جمال چاہیدہ ہے، تیری زیارت چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیدہ. حجاب دا اٹھنا ہے، حجاب اٹھ جانا چاہیدہ. تو فرما دینے حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری. حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے مومناں دا مالک ہے. کی کردا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، انہاں نوں ہنیریاں دے وچوں کڈ کے چانن دی طرف لے جاندا ہے. حجابات دا اٹھنا ہے، حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری. جی این خریداران مسلم مولانا فرما دے نے کہ جڑا غریب خریدار ہے نا، غریب خریدار وہ اگر خریداری بھی کرے تو کنی کو کرے گا؟ وہ دے کول پونجی کوئی نہیں، انہیں کی خریدنا ہے. تو فرما دے نے ای خریداران مفلس راہ بحال کہ جڑے غریب خریدار نے تے مفلس نے انہاں نو چھڈ دے، انہاں دی طرف توجہ نہ کر تے نہ انہاں دے کول امید رکھ بھی یہ تینوں کوئی چیز دین گے. چے خریداری کند یک مشتے گل، کہ جڑا ایک مٹ بٹھی دا بنیا آیا تیری خریداری کی کر سکتا؟ وہ فرما دیں ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. تو کہ اپنی قیمت دو جہان دسی ہے. اہل اللہ نے انسان دی قدر و منزلت نو ذکر کیتا کہ اللہ پاک نے جڑا فرشتیاں نو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات اقدس دی تخلیق دے وچ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جاننا تسی اس نو. اور پھر اللہ دی ذات پاک نے تکریم دا تاج بھی اور خلافت دا تاج بھی انہاں دے سر مبارک دے اوتے رکھیا. مولانا روم فرما دن ای خریداران مفلس راہ بحال، کہ جڑے غریب مفلس خریدار نے انہاں نوں چھڈ دے. چے خریداری کناد یک مشتے گل، کہ ایک مٹ بٹھی دا بنیا تیری خریداری کی کر سکتا ہے؟ تو پھر صوفیاء کرام نے اہل اللہ نے انسان دی قدر دے تے فرمایا ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، تو اپنی قیمت دو جہان لائی ہے کہ ایس جہان دا بھی میرے کول ہوئے اور دوسری جہان جڑا عالم آخرت ہے وہ بھی ہوئے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، فرما دینے یہ کہ دووے جہان بھی تیری قیمت نہیں، تیری قیمت خدا دی ذات ہے جو سب دا خالق ہے کی ہے وہ. اور اس سے اتے دلالت بھی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم،
اموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو فرما دینے کہ مفلسہ تقریباں لو منہ موڑ لٹیا لٹایا لو او ذات لے منہ کر جڑا غنی ہے، تیری لوڑ بھی انہوں نہیں لیکن پھر بھی آندہ میں نے تیری بڑی لوڑ ہے، میں نے تیری بڑی لوڑ ہے۔ جی گل مخور گل را مخر گل را گل مخور گل را مخر گل را مجاؤ۔ مٹی تو مراد جناب دا ہے کہ فنا فانی چیز جیڑی ہوئے آندھے نے یہ تا مٹی نالوں بھی پیڑی ہے، جیڑی آندھے نا بندے کہ مٹی نالوں بھی یہ چیز تا پیڑی ہے۔ فرما دے نے مٹی دا خریدار نہ بن اور مٹی نہ کھایا کر اور مٹی دی جستجو نہ کیا کر۔ فرما دے نے تیرے دل دے اندر جیڑی فانی چیزاں تے خواہشات دی محبت ہے نا، یہ مٹی کھانا ہے، مٹی خریدنا ہے، مٹی دی جستجو کرنا ہے۔ ذاکے گل خارست دائم زرد روح، فرما دینے جیڑا کہ مٹی کھان والا ہوندا ہے وہ ہمیشہ زرد روح ہوندا، اندے چہرے دے تے خون کوئی نہیں ہوندا۔ خون جڑے بندے گاچ نہیں کھاندے نے مٹی کھاندے نے انہاں دے منہ دے اتے کوئی خون زردی انہاں دے زردی ہوندی، سرخی انہاں دے اتے کوئی نہیں ہوندی۔ فرما دینے کہ جس وقت تیرا مقصود ہی فانی ہے تو جڑی فانی اکھے چیز دا طالب ہوئے اور ہمہ وقت اس دی توجہ ناپائیدار دی طرف ہوئے، فرما دینے کہ انہوں بھی کدی سرخی آ سکتی ہے کہ دن وہ سارا ہی مٹی بن چکیا ہے، سارا ہی مٹی بن چکیا ہے۔ جناب فرمانے دل بخرتا دائمان باشی دل بخرتا دائمان باشی از تجلی چینیت خون ارغوان دل بخرتا دائمان باشی جوان۔ جناب فرما دینے کہ دل نو خرید تاکہ ہمیشہ جوان رویں تو کی رویں تو جوان رویں۔ اور دل دی خوراک کی ہے، دل دی حیات کی ہے۔ ذات کریم نے فرمایا تیرے دل دا اطمینان میری یاد ہے، تیری یاد ہے میری یاد ہے، تیری یاد ہے دل کا چین پیا۔ تو فرمایا چل دیاں پھر دیاں جاگ دیاں ستیاں بیٹھیاں اٹھیاں ہر وقت تیرے دل دا دھیان دلدار دی طرف روے۔ تو فرما دینے کہ جندہ دل ہے وہ دلدار دی تلاش وچ رہندا، اور جیڑا دل دلدار دی تلاش وچ رہندا ہے ہمیشہ مطمئن رہندا ہے، کسی جگہ تے بھی وہ پریشان نہیں ہوندا۔ فرما دینے دل بخرتا دائمان باشی جوان، اکھے دل دا خریدار مان تاکہ تو ہمیشہ جوان رویں۔ از تجلی چہرہ خون ارغوان، تجلی دے نال اکھے تیرا چہرہ پھول دی طرح سرخ روے گا۔ کیویں روے گا؟ تسی ویکھنے اللہ دی ذات پاک دی محبت اور رضا دے جڑے لوگ ہوندے نے، طالب ہوندے نے، وہ ہمیشہ کی ہوندے نے؟ وہ ہمیشہ مطمئن ہوندے ہیں۔
انہوں نے اللہ دی ذات پاک کا شکوہ کرنا کفر ہوندا ہے۔ بیدم صاحب شکوہ ہے کفر علیہ محبت کے واسطے ہر ایک کا دائے یار پہ شکرانا چاہیے۔ تو فرمایا دل بخارتا دائے من باشی جوان۔ جی اے دیکھو قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے دل دے متعلق ارشاد فرمائے، مثال دے کے اللہ پاک نے دسیا ہے کہ دل کی ہوندا، دل دی کی طریق۔ جی اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاخصون و رجل سالما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کہ ایک غلام ہے اور ان دے کئی مالک نے، اور جڑے ان دے مالک نے وہ بڑے سخت روح اور بڑے جھگڑالو نے تے بڑے بد خصلت نے۔ یہ تسی مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ غلام ایک تے مالک کئی، تے جڑے مالک نے انہاں چ اخلاقی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بد خو نے بد خصلت نے، اور ایک بندہ ہے جڑا اکے دا ہی غلام ہے، بس انہوں اکے نال تعلق ہے، اور کسے نال بھی میرا مالک ہے میں انہوں پہچاننا، ان دا میں حکم مننا ہے، ان دے میں غلام ہاں، ان دی طرف ہی جانا ہے، ان دا ہی میں سب کچھ میرا ہی ہوئی ہے۔ تو فرما دینے کہ جڑا ایک کئیاں دا غلام ہے تو مالک سارے بعد خصلت نے، انہوں کدی سکون ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا۔ رومی فرما دینے کہ دل چڑھا ہے وہ اکے دلدار دا بنا کے جگہ جگہ نے دل نو دلدار دے سپرد کر رکھے، تو پھر کی رہیں گا تو پرسکون رہیں گا۔ تو فرمایا کیا یہ دو غلامہ دا حال برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ برابر ہو سکتا۔ برابر کون بہتر ہے؟ وہی بہتر جن دا ایک کوئی مالک ہے، اور انہوں ہی پہچاندا ہے، انہوں ہی جاندا ہے، ادھر ہی ٹردا ہے، ادھر ہی رہندا ہے، اوندا ہی کھاندا، اوندا ہی پیندا، اوندا ہی گن گاندا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ سب تعریفاں اللہ دیاں نے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نو نہیں جانتے، اس حقیقت نو کہ ایک دے نال تعلق رکھنا ہے یا کئیاں دے نال رکھنا، اکے دے نال تعلق۔ جی دل شو کتاب باشی چوں گل، دل دا طالب بن تاکہ تو پھول دی طرح بنے اور شراب دی طرح مسکرادہ روے اور خوش روے تو کی روے تو خوش روے۔ دی دل نہ باشا تاکہ مطلوبش گلست، فرما دینے اس دل نو دل نہ آخ جن دا مقصود فانی چیز ہے اور مٹی ہے۔ کی ہے؟ مٹی ہے۔ ای سخن را روے با صاحب دلست، فرما دینے میں جنی گفتگو کیتی ہے نا، میرا منہ تے میرا مقصود ہے صاحب دل دی طرف ہے، تیرے نال میرا چہرہ کوئی نہیں ہے گا۔ میں جندہ دل ہے نا میں ان دے نال گفتگو پہ کرنا، تے تو ناراض نہ ہوئی کیونکہ میرا روح سخن صاحب دل دی طرف ہے، اور صاحب دل جاندا ہے کہ دل دی کی مقصود ہے، دل دی کی التجا ہے، کی آرزو ہے، کی تمنا ہے، اور کس دے نال اس دی حیات ہے۔ تو فرما دینا میرا روح سخن جڑا میرا روح سخن ہے وہ کس دے نال صاحب دل دی طرف ہے، تیرے نال میری گفتگو نہیں ہے کہ جی یا ربی بخش کار
لطفے خفیرہ خود سزا یا ربی بخشش نہ حد کار ماست مناجات کرن لگ پین مولانا روم بارگاہ رب العزت وچ التجا کرتے نے آرزو پیش کرتے نے دل دی سرگوشی کرتے نے جڑی ہولی ہولی گل کردا محب اپنے محبوب دے نال فرماندے نے یا ربی بخشش نہ حد کار ماست کہ اے تیری اے جے اے خدا اے عطا ساڈے واسدی نہیں ہے گی کہ میں آکھاں کہ مینوں آپے ہی یہ چیز حاصل ہو جاوے گی اے لطفے تو لطفے خفیرہ خسداس مخفی مہربانی جڑی لکی مہربانی ہے نا وہ تیری مہربانی دے مناسب ہے جیسے وہ انقلاب اندروں آدھا ہے نا تو آواز اندروں آدھی ہے تو اندر پھردا جاندہ ہے وہ سامنے ظاہر نہیں آدھا تو مخفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر جس وقت مشرکین کافر آ کے حضور دے دستے بے مثل دے اتے بیعت کردے سن نا تے بیعت کردیا نال ہی انہاں دے اندر جڑا کرم نوازی دا مہربانی تے فضل دندی سی نا وہ شروع ہو جاندا سی اور اتھے بیٹھیاں ہی جس وقت وہ ہٹ کے اپنے قبیلے دے وچ جاندے سن تے وہ قبیلے والے انہوں نے ویکھ کے تے وہ آکھدے سن جس وقت تسی گئے سا جے تے تواڈے حالات ہور سن سوچ فکر ہور سی گفتگو ہور سی انداز ہور سی لیکن آئے جے تے تواڈے چ انقلاب ایک پیدا ہویا بدل گیا سارا کچھ ہی کی ہے بدل گیا ہے عجیب مولانا روح فرماندے نے عرض کردے نے کہ یا اللہ پاک اے مخفی مہربانی جڑی اندر ہوندی ہے نا یہ میرے حد تیرے فضل دے نال ہو سکتا ہے میرے حد تو ایک ہی ہے باہر ہے جی دستگیر از دست مارا ما بخر ساڑی دستگیری فرمانے دستگیرے از دست ما مارا بخر ساڑی دستگیری فرما ساڑا ہاتھ پھاڑ اور سانو خرید لائے کی کر رہا ہے خرید لائے پردہ را بردار پردہ ما بدر اپنی طرفوں جڑا حجاب ہے اس نو اٹھا دے اور میری پردہ دری نہ کر جے میں مینوں لکایا ہی ہے میں لکائے نو ہی مینوں خرید لائے واسطے جے میں ستار ہے خدا دی ذات پاک ستار ہے کہ بندیاں دے عیباں نو اتو کج دیندا ہے تو عرض کردے نے کہ حجاب جڑا ہے اس نو اٹھا دے تاکہ میں تینوں پہچان سکاں ویکھ سکاں پہچان سکاں اور میرے دی پردہ دری نہ کر مینوں ایویں کجے ہی نہیں رہن دے تو کی کر دے مینوں کجے جی باز خرمارا عظیم نفس فرمانے نے بعض خر مارا عزی نفس پلید فرمانے نے کہ نفس میرے اتے غالب آ چکیا ہے خواہشات نفسانی ود گئیاں ہیں اور ہما وقت میں برائی دی طرف جانا ہاں میں نیکی دی طرف قدم نہیں اٹھتا فرمانے نے بعض خر مارا عزی نفس پلید کہ میرے تے نفس پلید غالب آ چکیا ہے اس تے کولو تو مینوں خرید لائے کر دشتا استخانے مارسید ان دی اکھی جڑیاں چھریاں نے نا میریاں ہڈی تک پہنچ گئی ہے ماس کٹ کے تے میری ہڈی نو وٹ دا پیا کون اے جڑا مینوں ہر وقت تعلیم دیندا ہے کہ مٹی لے ٹور مٹی لے جا مٹی نو خرید فرما دینے کہ نے
ماس وڈ دیتا ہے تو ہون میری ہڈیاں نو وڈدا پیا ہے، اگر اندے کولو مینوں چھڑا سکنا ہے تو تیرا فضل چھڑا سکتا ہے، اس دی چھری تو بچا سکنا ہے تو تیرا کرم بجا سکتا ہے۔ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے اللہ پاک دی بارگاہ دے ارشاد فرمایا ما بریو، تو فرمایا اچما بے چار گائیں بندے سخت۔ دیکھو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے جس وقت تو سارے امتحان دے وچوں آپ نکلے، محل دی زندگی چوں نکلے، جیل چوں نکلے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس دی برات دا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس دا حکم دیندا ہے برائی دا، جی ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس دا حکم دیندا ہے برائی دا، الا ما رحم ربی، مگر وہی بچدا ہے جنوں میرا رب رحم فرماندا ہے، جس دے اتے میرا رب رحم فرماندا ہے اوہی ہی بچدا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشن والا، بہت رحم فرمان والا۔ مولانا روم عرض کردے نے کہ مالک اس نفس دی خواہشات نے اور ان دی چھری جڑی ہے میرے ماس نو وڈ کے تے ہڈیاں نو ہی ہونے وڈ دی پئی ہے، اگر تو اندے کولو مینوں چھڑا سکے تے تیری ذات چھڑا سکتی ہے۔ جی جی از چما جناب فرماندے نے از چما بے چار گائیں بندے سخت، اسی مجبور ہاں تے مجبوریاں دے نال بدے پے ہاں، اور یہ سخت بیڑی جیڑی ہے کہے کو شاید اے شاہ بے تاج و تخت، اے تاج و تخت تو مستغنی بادشاہ کون کھول سکتا ہے، تیری یہ طاقت ہے کہ تو ہی انہوں کھولے، انہاں بیڑیاں دے کولوں، انہاں مجبوریاں دے کولوں سانو بچاویں اور چھڑاویں تو تیری ذات ہے۔ آخر جناب فرماندے نے این دعا ہم بخشش و تعلیم تست، اے مناجات دے اشعار ذکر کردے پے نے نا، اللہ پاک دی بارگاہ دے چرز نیاز پہ کردے نے، ماز خود صوبے تو گردان ایم سم، اسی اپنی طرفوں تیری جہاں رخ کرنے ہاں، چوں تو ہی از ماں بے ماں نزدیک تر، کیونکہ تو ساڈے نالوں ساڈے اعتبار دے نالوں بھی زیادہ قریب ہے، ساڈے اپنے آپ نالوں میں تو زیادہ قریب ہے، باچنی نزدیکی ہے دوریم دور، اس قدر نزدیکی دے ہوں جایا پھر بھی اسی دور ہاں، تو ساڈے شاہراگ تو بھی نیڑے میں قریب تو قریب تارے ہیں، لیکن اسی پھر بھی تیتھوں دور ہاں، درچنی تاریکی بفسرت نور، ایسی تاریکی دے وچ تو نور بھیج دے، ہنیرا ختم ہو جاوے تے چانن آ جاوے، این دعا ہم بخشش و تعلیم تست۔ آخر فرماندے نے کہ جو کچھ بھی میں عرض پہ کرنا، دعا آخدے نے سورن نو، پکارن نو، التجا نو، منگن نو، تو فرماندے نے این دعا جو کچھ ہے کہ میں عرض پہ کرنا، تیری بارگاہ دے وچ سوال پہ کرنا، مانگنا پیا، ایک ہی ہے، فرماندے نے ہم بخشش و تعلیم تست، اے بھی تیری بخشش اور تیری تعلیم ہے، اے بھی تیری بخشش ہے اور تیری تعلیم ہے، ورنہ در گلخن گلستان اچے رست، عرض کردے نے کہ اگ دی بھٹی ہوئے تے اگ دی بھٹی دے وچ کہ گلستان تے چمن اگے ہو سکدا نہیں نہ ہو سکدا، کہ میں ایویں سمجھ لیا جی اگ دی بھٹی ہاں تے میں کی ہاں، اے جڑی تیری دعا ہے، تیری طرف میرا منہ ہے اور تیرا کرم اور تیرا فضل ہے، اے ایویں ہے جی میں اگ دی بھٹی دے وچ چمن اگ پیا، کی اگ پیا ہے، گلستان بنا دیتا ہے، کی بنا دیتا ہے گلیس اللہ دی ذات پاک۔ اس دے اتے پھر ایک شعر جناب دا پڑھ لو تاکہ اگے مضمون نواں شروع ہوندا پیا ہے۔ ہاں جی، درمیان خون
جز ایک رام تو نتوا کرد نقل فرمایا این دعام بخشو تعلیم تست، اے میرا دعا کرنا تیری بارگاہ دے وچ التجا نو پیش کرنا، تینوں پکارنا، تینوں سورنا، اے بھی تیری بخشش اور تیری تعلیم اور عطا ہے۔ ورنہ در گلخن گلستان اچ رست، ورنہ پٹھی دے وچ چمن کیویں اگ سکدا ہے؟ اگ دے وچ کدی بھی چمن نہیں اگیا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، فضلہ قرآن پاک دی آیت کریمہ کردی اللہ پاک نے توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور تھوڑے رب نے فرمایا ادعونی مینوں پکارو، استجب لکم تھوڑی دعا نو قبول کراں گا، تھوڑی دعا نو قبول کراں گا۔ رب کریم نے فرمایا کہ مینوں پکاریا کرو تو میں تھوڑی دعا نو کی کراں گا۔ رومی فرماتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جیڑا میں تیری بارگاہ دے التجا پیا کرنا، تینوں پکارنا پیا، دعا پیا کرنا، یہ تیری تعلیم اور تیری بخشش ہے، ورنہ اگ دے وچ چمن دا اگنا بڑا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں درمیانے خون و رو دے فہم و عقل، خون اور انتڑیاں دے وچ، بندے دے خون تے آندراں دے وچ سمجھ اور عقل، جز اکرامے تو نتوا کرد نقل، تیرے کرم تو سوا کون منتقل کرتا ہے؟ انسانی جسم دے جو کچھ بھی ہے، فرماتے ہیں جو کچھ اندر تو موجود ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، یہ گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، انتڑیاں ہیں، انہاں دے سارا کچھ جڑا عقل فہم ہے سوا تیرے تو اور کون پہن کا کرتا ہے؟ یہ تیرا ہی کام ہے، تو ہی کر سکنا، اور کسی دا یہ کام۔ اللہ دی ذات پاک ساڑے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، اور اللہ دی ذات پاک ساڑے دلان دا منہ اپنی پاک ذات اللہ کرے۔ ہر لات منات دے کولو میرا رب کریم سانو آزادی نصیب فرماوے۔ اور ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اپنے بیٹھ جو بھئی اپنے آباء و اجداد دے واسطے بھی اور اس ملک پاکستان دے واسطے دعا منگو کہ اللہ دی ذات پاک ساڑے گناہ معاف فرماوے، ساڑے حال اتے رحم فرماوے۔ بسم اللہ۔ میں اگے بھی عرض کیتا بھی اپنے گھران دے وچ بھی الحمد شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ پڑھنا شروع کرواؤ، اللہ دی ذات پاک ساڑے حال اتے رحم فرماوے، خدا کرم کرے، اخلاص والا کو دیانتدار لیڈر عطا فرماوے، ظلم اور ستم تو انہاں بچیان بندیاں نو بچاوے، خدا فضل فرماوے۔ اس وا اس دی معافی تو بغیر ہی نہیں ہو سکتا، جس لئے میرے رب کریم نے معاف فرمایا ادوں یہ سارا صحیح ہونا۔ عزب اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔